بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس ابو جہل آیا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے طنزیہ طور پر پوچھا، کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی اکرم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ واقعی یہ بات سچ کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں مکہ کے سب لوگوں میں اعلان کرواتا ہوں، آپ سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اعلان کروا دو، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جب سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب فوراً اکٹھے ہو جاؤ، ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد، سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا تو سب لوگوں نے دریافت کیا، آپ ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا آنے جانے کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے، آپ ایک ہی رات میں کس طرح واپس آ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالیاں بجا دی اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس مجمع میں ایک معتم بن عدی نامی شخص تھا۔ وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد، پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہے ہو، آج تو آپ نے جھوٹ بول کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ آپ کے اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم سے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، پھر میں نے اللہ کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نماز فجر ادا کی۔ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا اور کہنے لگے کہ اگر اس بات کا حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا، وہ تو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ حضرت ابو بکر کو تلاش کرتا رہا، آخر کار اس کافر کو حضرت ابو بکر صدیق مل ہی گئے۔ اس کافر نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کیا تم یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں یقین نہیں کروں گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرف باحرف سچ ہے۔ ایک رات کی بات تو بہت دور ہے، اگر وہ 1 گھنٹے کا بھی بولتے تو میں اس بات کو بھی سچ مان لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو معتم بن عدی کہنے لگا، اے محمد، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے۔ معتم بن عدی کہنے لگا، پھر تو ضرور آپ کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی، اس پر کس طرح کی بناوٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ اس کی دیواروں کے متعلق ہم کو آگاہ کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر بہت تعجب کیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق کی سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ معتم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ نبی اکرم ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں بھی کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے اور فلاں دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے جاتے، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا تھا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد، آپ کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ ایک منافق بولا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، آپ تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا فلاں علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب اس قافلے والوں نے براق کو دیکھا تو اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے تھے۔ ان کا ایک اونٹ براق سے ڈر کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دور بھاگ گیا تھا۔
قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے واقعی ایک اونٹ ڈر کر بھاگ گیا تھا، اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص بولا کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سب قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوئی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دن قافلے کی واپسی کا بتایا، اس دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ جب دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں، دن تو ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کافر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا اے قریش کے لوگوں، قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے جڑی ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہریں نہ اتری اور وہ اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، شکریہ۔